پرورش یہ ایک ایسا فن ہے جو ہر دور میں ہر زمانے میں بہترین انسانوں کو تشکیل دیتا ہے۔ آج ہم اسلامی پرورش کے ان لازوال اصولوں کی گہرائی میں اتریں گے جنہوں نے نسلوں کی رہنمائی کی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف کوئی رولز کی کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی گہری دانش ہے جو ہر خاندان کو ایک مضبوط محبت بھری بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ قدیم فن ہے کیا؟ وہ کون سی حکمت ہے جو ایک متوازن اور مکمل انسان کی پرورش کرتی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج مل کر تلاش کریں گے تاکہ اس لازوال حکمت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ تو چلیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں پرورش کے فن سے۔ ہم اسلامی روایت کے ایک ایسے بنیادی تصور کو سمجھیں گے جو بچوں کو صرف ڈسپلن سکھانے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ دراصل ان کی پوری شخصیت کی تعمیر کا نام ہے۔ اس پوری حکمت کا مرکز ہے ایک لفظ، تربیت۔ یہ لفظ عربی جڑ ربا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بڑھنا، نشوونما پانا اور پرورش کرنا۔ اس کو یوں سمجھیں، بالکل ایک ماہر باغبان کی طرح جو ایک پودے کو دھوپ، پانی اور محبت دے کر اس کی پوری صلاحیت تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ تو تربیت صرف معلومات دینا نہیں بلکہ بچے کی پوری شخصیت کو پروان چڑھانا ہے۔ اور یہ پرورش کوئی ایک رخی معاملہ نہیں ہے۔ تربیت 4 بہت اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، ذہنی نشوونما یعنی سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت۔ دوسرا، جذباتی نشوونما تاکہ وہ اپنے احساسات کو سمجھیں اور ان سے نمٹ سکیں۔ تیسرا، جسمانی نشوونما یعنی صحت کا خیال۔ اور سب سے اہم، اخلاقی اور روحانی نشوونما جو انہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ مقصد ایک ایسا فرد تیار کرنا ہے جو ہر لحاظ سے متوازن اور مضبوط ہو۔ نظریاتی طور پر تو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن اصل زندگی میں، عمل میں یہ کیسا نظر آتا ہے؟ اب ہم پرورش کے 2 بالکل مختلف راستوں کا موازنہ کریں گے جن کے نتائج بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے مثبت شمولیت یعنی محبت، حوصلہ افزائی اور رہنمائی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچے میں خود اعتمادی اور لچک پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہے منفی رویہ، نظر اندازی اور بیجا سختی جو صرف خوف اور غصے کو جنم دیتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ والدین کا ہر عمل ایک بیج کی طرح ہے جو یا تو پھول کھلائے گا یا پھر کانٹے اگائے گا۔ اب ذرا اس منفی راستے کے نتائج پر کچھ اور غور کرتے ہیں، کیونکہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ سختی کے اثرات اکثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرے اور دیر با ہوتے ہیں۔ جسمانی سزا کے نفسیاتی اثرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عزت نہیں بلکہ دل میں بغاوت پیدا کرتی ہے۔ یہ بچے کے خود اعتمادی کو تباہ کر کے اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ تشدد کا ایک ایسا چکر شروع کر سکتی ہے جو نسلوں تک چلتا ہے۔ یہ بچے کی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی جو فطری صلاحیت ہے اسے کمزور کر دیتی ہے۔ تو پھر اس منفی راستے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک مثبت مثال کی ضرورت ہے۔ آئیے اب اسلامی روایت کی ایک عظیم شخصیت سے ملتے ہیں، ایک ایسے والد جن کی حکمت سے بھری نصیحتیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ یہ ہے حکیم لقمان جو اپنی بے مثال دانائی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا یہ قول کہ میں نے اکثر اپنے بولنے پر افسوس کیا لیکن اپنی خاموشی پر کبھی نہیں، والدین کے لیے ایک بہت گہرا سبق رکھتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں سے بات کرتے وقت الفاظ کا انتخاب کتنی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو ایک مثالی نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف حکم نہیں بلکہ محبت اور حکمت سے بھری ایک گفتگو ہے۔ یہ ہر دور کے والدین کے لیے ایک رہنما اصول ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ لقمان کی نصیحتوں کا خلاصہ ایک مکمل انسان کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ پہلی بات، خدا کے ساتھ مخلص رہو کیونکہ یہ کردار کی اصل بنیاد ہے۔ دوسری، عاجزی اور انکساری اپناؤ کیونکہ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ تیسری، زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ انتہا پسندی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور چوتھی، نیکی کی راہ پر صبر کے ساتھ چلو کیونکہ اچھائی کے راستے میں مشکلات تو آتی ہیں۔ یہ 4 نکات ایک مضبوط اور نیک سیرت شخصیت کی تعمیر کی ضمانت ہیں۔ تو ان تمام اصولوں اور مثالوں کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو پرورش کا حتمی مقصد کیا نکلتا ہے؟
ہمارے آخری حصے میں ہم اسی بنیادی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی پرورش کا جو بنیادی فلسفہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ والدین ہونا ایک مقدس امانت ہے۔ اس کا مطلب صرف ہدایات دینا نہیں، بلکہ بچے کی مکمل نشوونما پر توجہ دینا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے مؤثر استاد والدین کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ایک متوازن اور ہمدردانہ رویہ ہی مضبوط کردار کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور ان سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ایسے افراد تیار کرنا جو معاشرے کے لیے ایک مثبت اور تعمیری حصہ بن سکیں۔ تو آج کی اس تیز رفتار دنیا میں یہ لازوال اصول ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اگلے نسل کی پرورش کرتے ہوئے ہم محبت، حکمت اور صبر جیسی اقدار کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر نہ صرف سوچنا ہے، بلکہ ہم سب کو اس کا جواب اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا ہے۔